آج ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے اللہ کا کوئی نور نہیں ہے، ہمارے دلوں میں نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے دلوں میں دین کی کوئی فکر نہیں ہے، ہو جائے گا شیطان تمہیں اپنے بس میں کرے گا، شیطان تم سے غلط کام کرائے گا، شیطان تمہیں مسجد نہیں جانے دے گا، شیطان تمہیں نماز نہیں پڑھنے دے گا۔ کسی آدمی کا سر قلم کر دیا جائے تو وہ آدمی کیا زندہ رہے گا؟ ویسے ہی اگر ہمارے دین سے ہماری نمازیں الگ ہو جائیں تو کیا ہمارے دل میں ہمارا دین زندہ رہے گا؟ نماز دل کا نور ہے جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتا ہے نماز کے ذریعے۔ السلام علیکم۔ نماز کی تقدید و فضیلت پر مختصر سی ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نماز کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا فرمائی ہے کہ آپ کچھ بھی کرو نماز ادا کرو۔ میرے بھائی آپ کچھ بھی کرو نماز ادا کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ۔ آدمی اور شرک کے درمیان ایک نماز ہی حائل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل نہیں فرمائی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے کہ فرشتوں دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا مقابلہ کرتی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل ہے، نماز دین ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں، اور جب وہ آدمی نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی متوجہ بھی ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کو آباد کرنے والوں سے ہٹا دی جاتی ہے۔ مسجد کو آباد کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی آفت آسمان سے اتاری جاتی ہے تو جو مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر سے وہ آفت ہٹا دی جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو چھو نہیں پاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرمایا ہے۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک بنا جاتا ہے جو وقت پر نماز پڑھے، جو وقت پر نماز ادا کرے، جو وقت پر اللہ کو یاد کرے، جو ہر وقت اللہ کو یاد کرے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالاتوں میں سب سے زیادہ وہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے، کہ پیشانی زمین پر رگڑا ہوا دیکھے، کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوا دیکھے، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اپنے نبی کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے حکم و نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ صبر سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اس آدمی کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا مرتبہ ہمارے بدن میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے کہ جیسا ہمارے اس بدن میں سر کا۔ اگر کسی آدمی کا سر قلم کر دیا جائے تو وہ آدمی کیا زندہ رہے گا؟ ویسے ہی اگر ہمارے دین سے ہماری نمازیں الگ ہو جائیں تو کیا ہمارے دل میں ہمارا دین زندہ رہے گا؟ نماز دل کا نور ہے جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتا ہے نماز کے ذریعے بنا لے۔ میرے رب نے فرمایا کہ نماز دل کا نور ہے، نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے وہ نماز کے ذریعے اپنے دل کو نورانی بنا لے، نماز کے ذریعے اللہ سے باتیں کرے، نماز کے ذریعے اللہ سے متوجہ فرمائے، نماز کے ذریعے اپنی مشکلات آسان فرمائے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خوشبو لگا کر 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ جل شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، اور چاہے فوراً ہو یا کسی
کسی مثلاً سے کچھ دیر بعد ہو مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ اب میرے رب کا فرمان ہے جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے اپنے دل سے اللہ جل شانہ کو مانگ کر اللہ جل شانہ کو مان کر کہ میرا رب میرے سامنے کھڑا ہے، اب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس بات کو مان کر جو اللہ جل شانہ سے اپنے دل سے دعا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بھلے ہی دعا 2-4 منٹ، بھلے ہی دعا کچھ دن بعد قبول ہو، مگر اللہ جل شانہ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت صحابی اپنی مشکلوں کو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر 2 رکعت نماز سنت پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنی مشکلوں کو آسان فرما لیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے تب متوجہ فرما لیتے تھے۔ ان کی نماز میں اتنی طاقت تھی، ان کی نمازوں میں اتنی طاقت تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی دعا قبول فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے تھے۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا کوئی نور نہیں ہے، ہمارے دلوں میں نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے دلوں میں دین کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم جا رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے، ہم موبائل چلا رہے ہیں، مسجد سے اذان ہو رہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں، ہم نماز کو نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنے مزے میں ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروان مل جاتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے، صرف میرے لیے 2 رکعت نماز ادا کرے جسے وہاں میرے علاوہ، میرے فرشتوں کے علاوہ کوئی اور دیکھ نہ سکے، تو اس کو جہنم کی آگ سے رہا فرمایا جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے، اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کو ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کے رکوع و سجدے اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ اب میرا رب فرماتا ہے کہ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے گا، شیطان اس سے ڈرتا رہے گا، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگے گا تو شیطان کو اس پر گرات ہو جاتی ہے اور اس کے بہکاوے میں تمام کام کرنے لگتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جب تک تم نمازیں ادا کرتے رہو گے، شیطان تم سے دور رہے گا، شیطان تم سے ڈرتا رہے گا۔ جب تم نمازوں میں کوتاہیاں کرنے لگو گے تو شیطان تم پر حاوی ہو جائے گا، شیطان تمہیں اپنے بس میں کرے گا، شیطان تم سے غلط کام کرائے گا، شیطان تمہیں مسجد نہیں جانے دے گا، شیطان تمہیں نماز نہیں پڑھنے دے گا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ نماز کا اول پڑھنا ہے، وہ نماز کا اول وقت میں نماز کو ادا کرنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے، اب میرا رب فرماتا ہے کہ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو شخص بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا ثواب۔ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں، اب میرا رب اس پر متوجہ فرما دیتا ہے، اب میرا رب اس کی متوجہ فرما دیتا ہے، میرا رب اس کی نماز قبول فرما لیتا ہے۔ وہ آدمی دل سے نماز ادا کرتا ہے، وہ آدمی اللہ کے لیے نماز ادا کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی نماز قبول فرما لیتے ہیں۔